سے بھی ہوتے رہے، ذکر میں جھومتے بھی رہے، نعرے بھی لگاتے رہے، مگر اتنا نہ ہو سکا کسی محرم میں غیرت کھا کر سچے حسینی بنتے اور گھروں کی چھتوں سے ڈشیں چینے اتار کر پھینک دیتے کہ دل میں یورپ کا گندگی کا سارا ماحول آ رہا ہے۔ اتنا نہ ہو سکا شادیوں پر ہم کنجریوں کے ڈانس روک دیتے۔ آقا کی امت کی وہ بیٹیاں جو وضو کر کے مصلی کی اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ ڈھولکی کی تھاپ میں گانے گا سکتی ہے۔ کاش کسی محرم میں ہم نے تہیہ کیا ہوتا کہ گھروں سے شادیوں سے گانے روک دیے ہوتے ہیں، وہ بیٹیوں کے ہاتھ سے رومانٹک ناول چھین دیے ہوتے ہیں، انہیں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پڑھائی ہوتی ہیں، شادیوں پر کنجریوں کے ڈانس نہ کرائے ہوتے ہیں، گھر میں ذکر محمدی کی محفلیں سجائی ہوتی ہیں۔ یہ کردار حسین کا تھا، اس طرف تو آیا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں دل کھوتے ہو رہے ہیں، دلوں میں منافقت پیدا ہو رہی ہے، ہر سال بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، عوام کو نہ اس کا ادراک نہ اس کا شعور۔ ہر سال ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ینگسٹر ہے، ان کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، دین سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے، غفلت کی پھٹیاں پکی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا سبب ہے گانے سننا۔ یہ یزید کا کردار ہے، وہ گانے سنتا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک ہے نا گانے سننا، یہ یزید کا کردار، دوسرا قرآن پڑھنا اور سننا، یہ حسین کا کردار۔ اور آقا نے اسی حدیث کے ساتھ فرمایا القرآن ينبت الایمان فی القلب کما ينبت الماء، ذرا فرمایا جس طرح موسیقی گانا دلوں میں کوت اور منافقت پیدا کرتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھنا سننا دلوں میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ تو جو دل گانے سن سن کے بھوٹے ہو گئے، اب انہیں قرآن سننے کی ضرورت ہے تاکہ کھوج نکلے اور ایمان پیدا ہو۔ سن 1987 میں امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے وہاں کے نفسیات کے ڈاکٹر اور سرجن ڈاکٹر جن کا تعلق برین کے ساتھ تھا، انہیں بلایا انہوں نے۔ تو جو امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے جنرل ایورٹ کوپ، اس کا نام ہے، اس نے جو تھیسس لکھا تھا نا، مقالہ لکھا تھا، اس کا صرف ایک سینٹنس آپ کو سنانے لگا۔ وہ آخر میں مقالہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے امریکیوں اپنی نسل کو گانوں سے بچاؤ، اپنی نئی نسل کو گانوں سے بچاؤ، موسیقی سے بچاؤ۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اٹس اے ریئلی پاورفل ڈرگ۔ وہ کہتا ہے حقیقت میں یہ گانے اور موسیقی یہ بہت بڑی نشہ آور ہے جو تمہاری آنے والی نسلوں کو برباد کر دے گی۔ اس نے برین کے 3 حصے کر کے بتایا موسیقی اور گانے کس حصے پہ اثر ہوتے ہیں۔ پھر کتاب چھپی ہے ٹیکنالوجی آف امریکن مائنڈ، اس کتاب کو پڑھی آپ، اس میں انہوں نے لکھا تاجدار کائنات کے غلاموں، جو بات 15 صدیوں بعد امریکہ کو سمجھ آئی ہے، وہ مدینے میں گنبد خضرا کے مکی نے پہلے بیان کر دی تھی۔ اور میں جہاں گانے ہوں گے وہاں کھوٹ آئے گا، وہاں دلوں میں منافقت ہوگی۔ اور پھر انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے وہ ہماری نسلوں کو برباد کرنے کا۔ انہوں نے دماغ پہ ریسرچ کی ہے، دماغ پہ۔ وہ کہتے ہیں دماغ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود کچھ چیزوں کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہ جلسے کانوں کے جس کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ جلسے قوم کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فکر دے کے بھیجنا چاہتا ہوں
امام الانبیاء کے غلاموں انہوں نے مثال دی ہے. مثلا آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ سائن بورڈ پڑھتے ہیں کہ پنڈی یہاں سے 20 کلومیٹر رہ گیا. آپ نے سائن بورڈ کی طرف دیکھا تو آپ کی انٹینشن اور نیت یہ تھی کہ پنڈی کتنا دور ہے ذرا پڑھ کے دیکھیں. آپ نے جب سائن بورڈ پڑھا آپ نے تو اس نیت سے پڑھا اور دیکھا کہ پنڈی کتنا دور ہے. اب تھوڑا سا آگے نکل گئے, 1 میل 2 میل آگے, کوئی آپ سے پوچھے کہ جس بورڈ سے آپ نے پڑھا تھا کہ پنڈی 20 کلومیٹر دور ہے, اس بورڈ کا رنگ کیا تھا؟ آپ بتا دیں گے سبز تھا یا سفید تھا. اچھا وہ بورڈ دیوار پہ لگا تھا یا زمین پہ لگا تھا؟ آپ بتا دیں گے کہ وہ دیوار پہ تھا یا زمین پہ. جب آپ نے بورڈ کی طرف دیکھا تھا تو آپ نے اس نیت سے دیکھا تھا کہ میں رنگ بھی دیکھوں گا کہ بورڈ کس رنگ کا ہے؟ بولیے. اور بورڈ دیوار پہ ہے یا زمین پہ, اس نیت سے دیکھا تھا کہ دیکھو کہ زمین پہ ہے یا دیوار پہ. یہ انہوں نے مثالیں دی. وہ کہتے اس ریسرچ سے ہمیں پتا چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دماغ آج خود قبول کر لیتا ہے, کیچ کر لیتا ہے, جو یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے. تو جب انہوں نے انسانی برین کا وہ حصہ دریافت کر لیا کہ جو خود چیزیں پوچھ لیتا ہے, انہوں نے کہا اس حصے پر ہم محنت کریں گے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے اور اپنا کوئی میسج کنوے کریں گے, اپنا کوئی پیغام دیں گے اس حصے جو خود چیزیں قبول کرتا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مائیکل جیکسن کا ایک گانا لیا جو ان کا بہت بڑا فگر ہے, جو گانا بہت مشہور تھا. اس کے پیچھے انہوں نے ویوز میں, موسیقی میں, ویوز کی شکل میں انہوں نے اپنا میسج کنوے کر دیا. اس کو انہوں نے بیک ٹریک کا نام دیا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ بیک ٹریک کا معنی کیا ہے, پچھلا راستہ, یعنی چور دروازہ, کہ جس کے ذریعے ہم اپنا میسج کنوے کریں گے. اگلا تو گانے سن رہا, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا اس کے ذہن میں کیا بھرا جا رہا ہے. اس بیک ٹریک میں مائیکل جیکسن کے گانے میں وہ کہتے ہیں انہوں نے جو اپنا میسج بھرا وہ یہ تھا, ہیٹ یور مم, ہیٹ یور مم, اپنی ماں سے نفرت کرو, ماں سے نفرت کرو. تو وہ لکھتے ہیں دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ کتاب وہاں سے چھپی, بہت بڑا ان کا چھکر ہے کی کہ اس گانا سننے کے نتیجے میں, حالانکہ گانے میں وہ بول نہیں تھے, پیچھے بیک ٹریک میں میسج بھرا تھا. تو جنہوں نے گانا سنا ان بچوں کو ماں سے نفرت ہو گئی. انہوں نے کہا اس ایکسپیریمنٹ کو مزید دہراتے ہیں تاکہ پکی بات ہو جائے. پھر انہوں نے ایک گانا لیا جو امریکہ میں بچے سن رہے تھے, ظالموں نے اس کے بیک ٹریک میں یہ میسج بھر دیا کہ کل یور ڈیڈ, کل یور ڈیڈ, اپنے باپ کو قتل کر دو, باپ کو قتل کر دو. وہ خود لکھتے ہیں اس کے نتیجے میں جن بچوں نے وہ گانا سنا بہت سے لڑکوں نے اپنے باپ قتل کر دیا. اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ڈاکٹرز کے پاس گئے, جنہوں نے کم سنا ہوگا اس سٹیج پہ نہیں پہنچے, انہوں نے ڈاکٹروں سے جا کے کہا کہ پتہ نہیں, وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ اپنے باپ کو مار دیں. اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا حربہ کامیاب ہو سکتا ہے, اس بیک ٹریک کے ذریعے ہم مسلمانوں کی نسل کو برباد کر سکتے ہیں. پھر ان ظالموں نے کیا کیا, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے ایک اور مشہور گانا لیا جو مسلمان بچے بھی سن رہے تھے. یہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے بے غیرت لوگ جن کی چھتوں پر 2-2, 4-4 ڈش جینے لگے ہیں. یورپ, ساؤتھ افریقہ کا پورا گندا ماحول 24 گھنٹے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے. ان کی نسلیں انگریزی گانے سن کے پروان چڑھ رہی ہیں. اور میری ایک ایسی شہادت میرے پاس موجود تھی. پنڈی سی ایم ایچ میں ہمارے ایک عزیز کا آپریشن تھا. میں وہاں گیا اس کی تیمارداری کے لیے. ایک وی آئی پی روم تھا, ایک بہت بڑا وارڈ, آفیسر وارڈ تھا. اس سے گزرا تو اونچی موسیقی کی آواز آ رہی تھی. میں نے حیران ہو کے ڈاکٹر سے کہا اسپتال میں اتنی اونچی موسیقی کون سن رہا؟ انہوں نے کہا ایک جنرل کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. وہ میوزک کا اتنا دل دادا ہے
کہ جنرل نے آرڈر دیا ہے کہ چونکہ میوزک کے بغیر اسے چین نہیں آتا اس لیے میوزک چلایا جائے. پنڈی سی ایم ایچ میں جن کی نسلوں کھٹی میں یہ زہر ڈال دیا گیا ہو انہیں کیسے لائیں گے دہلیز مصطفیٰ کی طرف؟ تاجدار کائنات کے غلاموں، ہم زہرا کے لالوں کے غم میں روئے. کسی نے آنکھیں بند کر کے حسین سے نہیں پوچھا حسین تیرا غم کیا تھا، تو نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اے رسول اللہ کی نواسی زینب تیرا غم کیا تھا، تو نے کربلا میں اور محمد کیوں لٹایا؟ آواز آتی ہے ظالموں تم نے ہمارے غم پال لیے، جو دکھ ہمارا تھا اسے تم نے دکھ ہی نہیں بنایا. ہمارا غم یہ تھا مدینے جیسا وطن اس لیے چھوڑا کہ نانے کا دین سلامت رہے. ہم لٹتے ہیں لٹ جائے، مصطفیٰ کا میسج نہ مٹنے پائے. ان کا غم کسی نے غم نہیں بنایا. تو امام الانبیاء کے غلاموں اور ظالموں نے پھر کیا کیا؟ ایک اور گانا لیا، اس کے بیک ٹریک میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کیا میسج کنوے کیا؟ ورشپ دی ڈیول، ورشپ دی ڈیول، شیطان کی پوجا کرو، شیطان کی پوجا کرو. وہ کہتے ہیں جن لڑکوں نے وہ سنا انہیں عبادت اور خدا سے بیزاری آنے لگی، ان کی رگوں میں شیطنت رقص کرنے لگی. افلاطون نے موسیقی کے بارے میں کہا تھا it's a barbarous expression of the soul. کہتا ہے روح جب ویشی ہو جائے موسیقی سن کے پھر اس طرح کے کردار پیدا ہوتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں جتنوں نے گانا سنا تھا نا ورشپ دی ڈیول جس میں ہم نے بیک ٹریک میں بھرا تھا وہ مذہب بیزار ہو گئے. کرسچینٹی سے، یہودیت سے، اسلام سے انہیں نفرت ہونے لگی، الحاد آ گیا ان کے ذہن میں. پھر انہوں نے ایک اور گانا لیا، اس کے بیک ٹریک میں انہوں نے بھر دیا آئی ایم سیٹن، آئی ایم سیٹن. اس گانے کو اتنی پذیرائی ملی ہے کہ وہ لکھتا ہے دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ میں، وہ کہتا ہے کہ وہ آج امریکہ میں نوجوانوں کی ایک آرگنائزیشن بن گئی اس گانا سننے کے نتیجے میں، کہ جو اپنا تعارف کراتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم شیطان ہیں، ہم شیطان. وہ گانا سننے کی وجہ سے جس کے بیک میں یہ میسج بھرا گیا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں میرے آقا نے 15 صدیوں پہلے فرمایا تھا جہاں گانے ہوں گے وہاں روحیں کھوٹی ہو جائیں گی، دل کھوٹے ہو جائیں گے. جہاں گانے ہوں گے وہاں بے حیائی آئے گی. اب بتائیے گھر گھر گانے ہیں، حیا کہاں سے آئے؟ اور ڈاکٹر ایمرٹ کوپ نے لکھا ہے، اس نے کہا میرا یہ تجربہ ہے جہاں گانا ہو وہاں دو چیزیں اور آتی ہیں، وہاں عورت بھی آتی ہے اور شراب بھی آتی ہے. عورت آئے تو بدکاری ہوتی ہے، شراب آئے تو پھر نشہ ہوتا ہے. تو تاجدار کائنات کے غلاموں یہ گانے سننا یہ یزید کا کردار تھا، اور قرآن پڑھتے اور سنتے رہنا حسین کا کردار تھا. یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے، یہ دوست نہیں دشمن بول رہا ہے. تو کہتا ہے ہماری ڈیوٹی تھی کچھ گھڑ سواروں کی 9 محرم کی رات یعنی 10ویں کی رات، شب عاشور کہتے ہیں کہ تم نے نا وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے حسین کے خیموں کی طرف چکر لگانا ہے، صرف تبتے رہنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ صبح جنگ ہونے والی تھی. یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے نبی عزت کی قسم اپنے خیموں میں جاتے تھے، کہتے تھے غفلت تھی، غفلت تھی، اور ساری رات ہم وقفے وقفے سے جاتے رہے آل رسول کے خیموں کی طرف. ساری رات ان خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی ہے. اور معتبر تاریخوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آخری ڈائلاگ ہو گئے یزیدیوں کے ساتھ اور طے ہو گیا کہ ہم کٹ جانا ہے، صبح کٹ جانا، انہوں نے کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر بیعت نہیں کرتے. امام حسین نے حضرت عباس کو فرمایا عباس کوشش کرو کہ جنگ آج نہ ہو، یہ نبی محرم کا دن تھا، کوشش کرو جنگ کل پہ چلی جائے. امام حسین نے فرمایا عباس کوشش کرو جنگ آج چل جائے کل پہ چلی جائے، مجھے ایک رات چاہیے، مجھے ایک رات چاہیے عباس. کسی
ساتھی نے کہا حضرت ایک رات کیوں چاہتے ہیں؟ جب کل بھی کٹنا ہے اور آج بھی کٹنا ہے، رات کیوں چاہتے ہیں؟ تو امام کے لفظ یہ تھے، فرمایا واللہ یعلم کیف احب عبادتہ، ان ظالموں کو کیا خبر، یہ میرے رب سے پوچھو مجھے اس کے سجدوں سے کتنی لذت آتی ہے۔ بتایا میں نے یہ رات بھاگنے کے لیے نہیں مانگی، یہ رات میں نے ریسٹ کے لیے نہیں مانگی، یہ رات میں نے رب کے سجدوں کے لیے مانگی۔ یہ کردار حسین تھا، اور آج امام الانبیاء کے غلام و اکثریت سجدے چھوڑ دیں۔ وہ کردار یزید تھا کہ کہیں پھنس جاتا تو نماز پڑھ دیتا تھا یزید، اور نہ پھنسا تو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج ہماری اکثریت کا حال بھی یہ ہے، پھنس گئے تو پڑھ لی، نہ پھنسے تو پرواہ کوئی نہیں۔ تو یہ کردار تو یزید کا تھا۔ تو ہم محرم میں حسینی ہیں، باقی 11 مہینے عمل میں ہم یزیدی ہیں۔ کس طرح کارزارہ کے لال کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں؟ خامن دفتروں میں ہیں، فجر کی نماز بستر میں قضا ہو رہی ہے، زور کی دفتروں میں قضا ہو رہی ہے، عصر کی راستے میں قضا ہو رہی ہے، مغرب کی کھانے پہ قضا ہو رہی ہے، عشاء کی ٹی وی میں قضا ہو رہی ہے۔ خامن دفتروں میں ہیں، بیویاں 24 گھنٹے ٹی وی پہ چینل بدل بدل کے گانے سنتی رہتی ہیں، فلمیں دیکھتی رہتی ہیں، وہ بھی غفلت کی پٹی باندھے ہوئے، ان پر بھی خون بڑھتے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر فرمایا من ترک ثلاث جمعہ تہاونا تبع اللہ علی قلبہ، فرمایا جو میرا امتی جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑ دے نہ پڑے، یہ حدیث ہے، 3 جمعے چھوڑ دے جان بوجھ کے، اللہ رب العزت اس کے دل پہ بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے کہ جو گمراہی اندر ہے وہ پھر باہر نہیں نکلتی جب مہر لگ جائے، اور ہدایت کا نور پھر اندر نہیں جاتا جب مہر لگ جائے۔ امام الانبیاء کے علماء اپنی برادری میں دیکھیے، اپنے باپ میں دیکھیے، جو 3 جمعے نہ پڑھے بدبختی کی مہریں لگتی ہیں، تو جنہوں نے 3 سال سے نہیں پڑھے ان پر کتنی مہریں لگ چکی ہوں گی۔ ایک یہ غفلت ہے، دوسرا گانے سننے سے جو کوٹ چڑھ رہے ہیں۔ ہم نے نہ تہیہ کر لیا کہ دونوں کردار لے کے چلنا ہے، کہ جلسہ ہوا تو مسجد میں آگے تقریر بھی سن لی، گھر گئے تو ٹی وی پہ فلم کی تقریر، یہ بھی چل رہا تو بھی چل رہا۔ بچوں کی شادی کی، نکاح پڑھانا ہے تو بارات مسجد میں لے آئے، کلمے بھی پڑھا لیے بچوں سے، اور کجریوں کا ڈانس دکھانا ہے تو کسی حویلی میں بھی بچا دی بارات۔ ہمارے بال کاٹنے والے نائی، کپڑے سلائی کرنے والے درزی، نیچے سے اوپر تک آگ لگی، ان کی دکانوں میں جاؤ، نائیوں اور درزیوں کی دکانوں میں اوپر سورہ یاسین کے کیلنڈر لگے ہیں، نیچے دیواروں پر کجریوں کی تصویریں بھی لگی ہیں۔ پوچھو ظالموں وہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کی الماریوں میں قرآن بھی پڑا ہے، اور مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے ہیں۔ ہماری کاروں میں نعت خوانوں کی سیڑھیاں بھی ہیں، اور انڈیا کے گانوں کی سیڑھیاں بھی ہیں۔ بسوں میں بیٹھو، کوچوں میں بیٹھنے لگو تو باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث اعظم فضل ربی، اور کوچوں کے اندر چلے جاؤ تو انڈیا کے گانے اور فلمیں چل رہی ہیں۔ ظالموں وہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا پوری قوم نے تہیہ کر لیا کہ حق اور باطل، نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ، کفر اور اسلام، اسے اکٹھا لے کے چلنا ہے؟ یہی تو جھگڑا تھا حسین کا یزید کے ساتھ، کہا باطل کوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق کو باطل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ عقل قرباں قرب پیش مصطفیٰ، اگر اپنی نئی نسل کو بچانا چاہتے ہو اور نسلوں میں پلان ٹرانسفر کرنے والوں، اپنی اولاد میں کوٹھیاں ٹرانسفر کرنے والوں، اگر ہو سکے تو آنے والی نسلوں میں مصطفیٰ کا دین بھی ٹرانسفر کرو۔ محرم میں سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب چادر کا ذکر سن کے رونے والوں، اپنی بہو بیٹیوں کو بھی تو چادریں کرنا سکھاؤ، ورنہ انہیں کوفیوں نے بھی دھوکہ دیا، ہم بھی انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔
وہ کل بھی مظلوم تھے، وہ آج بھی مظلوم ہیں۔ یزید گانے سنتا تھا، ہماری اکثریت گانے سن رہی ہے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، ہماری میجارٹی نماز چھوڑ چکی ہے۔ یزید کجریوں کے ڈانس تکتا تھا، ہماری میجارٹی رقص تکتی ہے، ڈانس تکتی ہے۔ تو یہ کردار تو یزید کا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کا نواسا، اس کی طرح آرمی دیکھیے، اس کی فوج دیکھیے جو جہاد کے لیے نکلے، 6 مہینے کا اصغر ہے، جوان اکبر بھی ہے، بوڑھا حسین بھی ہے، بیمار عابد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ کیوں؟ امام علی مقام ہر درجے کے لوگ لے کے گئے تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے، سنت بن جائے۔ فرمایا جب دین لٹنے لگ جائے اور آقا کی شریعت مسخ ہونے لگ جائے لوگوں، تو پھر بچوں بچپن کا بہانہ بنا کے گھر نہ بیٹھے رہنا، میں اصغر بھی آیا ہوں تاکہ بچوں کے لیے میدان میں نکلنا میرے اصغر کی سنت بن جائے۔ اور جوانوں میں اپنا اکبر و قاسم بھی لایا ہوں تاکہ جوانوں کے لیے میدان میں نکلنا اکبر و قاسم کی سنت بن جائے۔ اور بیماروں میں آمد بیمار بھی لایا ہوں، کہیں بیماری کا بہانہ بنا کے گھر نہ بیٹھے رہنا۔ عابد آیا ہے بیماری کی حالت میں تاکہ بیماروں کے لیے نکلنا سنت بن جائے۔ اور حسین 56 برس کے تھے، 56 برس کے، بالوں میں چاندی آ چکی تھی۔ جب میدان کربلا میں گئے فرمایا بوڑھو بڑھاپے کا بہانہ بنا کے گھر نہ بیٹھے رہنا، جب رسول کے دین پہ مشکل وقت آئے تو بوڑھوں کے لیے میدان میں نکلنا حسین کی سنت۔ اور عورتوں اپنے عورت پن کا بہانہ بنا کے گھر نہ بیٹھی رہنا، جب رسول کا دین لٹنے لگ جائے میں فاطمہ کی بیٹی زینب بھی ساتھ لایا تاکہ عورتوں کے لیے میدان میں نکلنا زینب کی سنت بن جائے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین، ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے کربلا تک، کربلا سے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ پھر کوفے تک، کوفے سے پلٹ کے آنے تک مدینے میں ہر مقام پر اپنی پھپھو زینب کے ساتھ تھا۔ یہ حضرت عامر کو بیان ہے، کہتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم لوگوں میری پھپھو کے خیمے کے باہر اس کے بچوں اور بتیجوں کے ٹکڑے پڑے تھے، میں سارے سفر میں زینب کے ساتھ تھا، کسی مقام پر کسی دن نماز تو الگ رہی، فاطمہ کی بیٹی زینب کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئے۔ آج ہماری وہ بیٹیاں بڑے ادب سے نام لیتی ہیں، نیازیں بتاتی ہیں، مگر ٹی وی پر ڈرامے تکنے کے لیے عشاء کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں۔ نام ان کا لیتی ہے کہ جس کے خیموں کے باہر بچوں کے ٹکڑے بھی اس کے تہجد قضا نہیں کروا سکتے۔ امام علی مقام جب آخری بار خیمے میں گئے تو دیکھا تو زینب اس وقت بھی مسجد میں بیٹھی تھی۔ فرمایا زینب اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اب میں جا رہا ہوں، یا اخیا، یہاں سے بات شروع کی، او میری بہن زینب تو نے حسین کو نہیں چھوڑا کسی مقام، مگر زینب اب سبل کے سننا، اب حسین زینب چھوڑنے لگا، آیا اس لیے ہوں میری بہن، اقسم باللہ میں تجھے رب کی قسم دینے آیا ہوں زینب، کہ اب میں بھی جا رہا ہوں، شاید تیرے صبر کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بھائی کا سایہ ہے سر پر، زینب اب میرے جانے کا بھی وقت آ گیا۔ سیدہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہا بھائی نانا چلے گئے آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں، ابا اور بھائی حسن چلے گئے آپ بھی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ امام حسین مسکرائے، فرمایا زینب اپنے سوالوں کا جواب تو خود دے دیا تجھے، نانا مجھ سے بڑے تھے نا، ابا مجھ سے بڑے تھے، حسن بڑے تھے نا مجھ سے، تو زینب خود سوچ جب اتنے بڑے چلے گئے چھوٹا کیسے رہ سکتا ہے۔ زینب سب نے جانا ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، لیکن اقسم باللہ یہ لفظ تھے خیمے میں تجھے رب کی قسم دے کے جا رہا ہوں
لی ولہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زینب مدینے کی بہاریں ہوں یا کربلا کی گرم ریتیں ہوں، تیرے لیے میرے لیے سب سے بہتر نانا کی زندگی اور سیرت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سب کے لیے مصطفیٰ کی زندگی سب سے بہتر نمونہ ہے. زینب میں قسم دے کے جا رہا ہوں، اب میرے ٹکڑے ہوں گے لاش پہ گھوڑے دوڑے. لا تدربی وجہا، زینب ماتم نہ کرنا. ولا تشکی غیبا، کپڑے نہ پھاڑنا زینب. ولا تنادی بالویل، میرے ٹکڑوں پہ پڑی ہو کے ہائے ہائے نہ کرنا. ولا تقیمی علیہ نائیتن، نوحے پڑھنے والی ہیں مجھ پہ کھڑی نہ ہونے دینا، کیونکہ ہم امتحان دینے آئے. ہسٹورین یہ نہ لکھتے رہے کہ نبی کے گھر والوں نے امتحان تو دیا تھا، رو پیٹ کے دیا تھا. صبر کی تلقین کرتے ہوئے خیمے سے نکلے. جس خیمے میں گئے فرمایا صبر نہ رہتی، یہ آخری لفظ ہے خیمے سے نکلتے ہوئے. ہر خیمے میں آل رسول صابر رہنا، صابر رہنا. میں بھی جا رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں پھر خیمے سے میدان کی طرف آئے. چاروں طرف لاشیں اور ٹکڑے پڑے تھے. حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں کیسے نکلے؟ کیا روتے پیٹتے نکلے؟ کیا ماتم کرتے نکلے؟ وہ کہتے آؤ میں بتاؤں کیسے نکلے. ایسے نکلے جیسے علی کے لال نکلتے کہ سینہ تانے ہوئے لوگ ابن علی آتا ہے، کربلا والوں سنبھل جاؤ ولی آتا ہے. حسین خود وفا پیش ہے اور درس وفا دیتا ہے. حق پہ آ جائے تو گھر بار اٹھا دیتا ہے. یہ پیغام حسین ہے. خود وفا پیش ہے اور درس وفا دیتا ہے. حق پہ آ جائے تو گھر بار اٹھا دیتا ہے. اور موڑے میں مایا کو اقبال ہما دیتا ہے، اپنے ممتوں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے. تاجدار کائنات کے غلاموں اس رنگ ڈھنگ کے ساتھ بجلی بن کے دشمن پہ گرے ہیں. کھلبلی مچ گئی، شور اٹھا، گھیرا ڈال کے تیروں کی بارش شروع کر دیا. سر سے پاؤں تک تیر برسنے لگے. ایک نیزہ سینے سے پار، ایک بار وقت نے تلوار ماری، آدھا رخسار کٹ گیا. اب گرنے لگے گھوڑے سے زمین پر. حسین میں تیرے مشن کی صداقت کے قربان جاؤں. اب دیوار سے سر چل رہا ہے تو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے. اس کا سینے سے نیزہ پار ہو چکا ہے، رخسار کٹ چکے، جسم پھرو دیا گیا تیروں سے، مگر زمین پہ گرتے ہوئے اپنا ٹارگٹ نہیں بھولا. آ رہا تھا زمین پر اور پیشانی سجدے کو جا رہی تھی. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حسین کا آخری سجدہ، یہ بڑا ضروری ہے، اس پہ توجہ کیجیے. اور کرکٹ میچ کے لیے جمعے کے سجدے چھوڑنے والوں، حسین کا آخری سجدہ بڑا غور کرو. اور ڈرامے کی قسطیں تکنے کے لیے عشاء کے سجدے چھوڑنے والی ہو، فاطمہ کے لال کا آخری سجدہ دیکھو. اور زور کے وقت اور دو ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے زور کے سجدے چھوڑنے والوں، فاطمہ کے لال کا آخری سجدہ دیکھو. آواز آ رہی ہے میری محبت کے دعوے کر کے دادو، میرا آخری سجدہ دیکھو. میں 22,000 تلواروں میں سجدے نہیں بھولا، تو ظالم 4 یاروں میں بھول جاتا ہے. میں گرم ریتوں پر رب کی بندگی نہیں بھولا، تو نرم قالینوں پہ سجدے چھوڑ دیتا. میں گردن کٹا کے نیزے پہ قرآن نہیں بھولا، تو الماری میں رکھ کے قرآن پڑھنا بھول گیا. کیا تعلق ہے میرے ساتھ میرا؟ غلامی کے لیے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں. ہم سارے کہتے ہیں امام حسین، تو پھر امام کیوں کہتے ہو؟ اگر تم مقتدی نہیں بنتے حسین کے، حسین کو امام کیوں کہتے ہو؟ امام کا تو مطلب ہے کہ پھر اس کے پیچھے چلا جائے، اسے فالو کیا جائے. یہ امامہ سے امام ہے کہ سامنے ہوتا ہر وقت.
ادھر ہر بندہ کہتا ہے امام حسین اور میرے امام ہیں، وہ امام ہے کوئی شک نہیں، مگر تو مقتدی نہیں ہے۔ ان کا رخ قرآن کی طرف تھا، تیرا فلموں کی طرف ہے۔ وہ امام ہے، تو مقتدی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی شادی کی تھی، اس دن بھی تہجد قضا نہیں ہوئے تھے، تیرے فرض بھی رہتا ہے، نماز قضا ہو گئی شادی کے جمیلوں میں۔ وہ امام ہے مگر تو مقتدی نہیں ہے۔ ان کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ تیری بہو بیٹیاں ننگے جسم لے کر بازاروں میں ہیں، وہ امام ہے مگر تو مقتدی نہیں ہے۔ اپنی ابتدا کو درست کیجیے۔ اے تجھ کو سمجھنا تو ہے، اب وقت سمجھ جا۔ اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے گا پھر جال۔ تو بات ہے بلبل نہیں، خدا سے نکل جا۔ باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہ سریہ سے گزر جا۔ کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جا۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی، اترے گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ اپنے رشتوں کو بحال کیجیے، الماریوں سے قرآن نکالیے، جوڑیوں میں لائیے، وہ بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹے سروں پہ واپس لائیے۔ ان کا لباس غیر اسلامی ہو گیا، انہیں اسلامی لباس پہنائیے، گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیے۔ آگے ربیع الاول آ رہا، چھتوں پر نالین مصطفیٰ کے جھنڈے بعد میں لگائیے، ڈش اینڈ ٹی نے توڑ کر پہلے بھیجیے، تاکہ مدینے کی نشریات آیا کرے تمہارے گھر میں۔ جو آپ کے فلمیں دیکھے اللہ کی عزت کی قسم، وہ مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے نعت خان بھی مجمع کو دعوت دیتے، آؤ مل کے حضور کو کہتے ہیں ہمارے گھر آئیے، چرامت کیجیے۔ اور ظالموں گستاخی مت کرو، جس گھر میں 24 گھنٹے فلمیں چلتی اس میں رسول کو بلا رہا ہے، جس کی چھت پر ڈشیں لگی ہیں تو رسول کو بلا رہا ہے، جس کے میز پر فلمی میگزین پڑے ہیں تو رسول کو دعوت دے رہا ہے۔ اور نبی کو گھر بلانے سے پہلے گھر کو ان کے آنے کے قابل تو بنا۔ ہر وہ نقش مٹاؤ جو تمہیں مصطفیٰ سے الگ کر رہا ہے، ہر وہ راستہ چھوڑ دو جو تمہیں مدینے سے دور لے جا رہا ہے۔ ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کچھ سیکھ کے جاؤ، کچھ سمجھ کے جاؤ۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے کہ حضرت کی سرپرستی میں بڑا ایک مضبوط گروپ ہمارا تیار ہے کہ جو برائیوں کے ساتھ، تاریکیوں کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے پورے گروپ کو سلامت رکھے، لمبی عمر کی خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور کے دین کی نوکری اور چاکری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رحیم یا کریم، یہ تقریب سید کی مبارکہ میں قبول ہے۔ یا اللہ، جتنی کلام پڑھی گئی ہے، جتنی نعت خوانی ہوئی ہے، جو تقاریر ہوئی ہیں، یا رحیم یا کریم، اس پر عمل کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ان سب کا ثواب حضور تاجدار عالم سرور انبیاء محبوب کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے وسیلہ سے 1,24,000 قربیش انبیاء، آل بیت صحابہ کرام، ازواج مطہرات، بالخصوص سیدنا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، دیگر جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل بیت،
ان سب کی بارگاہوں میں عطیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ سراج العلومہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ، محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی میرا محی الدین غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ، غوث زمان پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، قطب دورہ پیر سید یوسف الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ، عارف باللہ حضرت خواجہ پیر فضل الدین عباسی قادری رحمۃ اللہ، عارف ربانی عالم بعمل حضرت خواجہ پیر محمد شفیع عباسی قادری رحمۃ اللہ تعالی، سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اویسیہ جلالیہ حکیم شاہیہ رفاعیہ نوشائیہ شاذلیہ اویسیہ، جتنے سلاسل عالیہ ہیں ان سب اولیاء اللہ اور ان کے ماننے والے، ان کے جتنے جانے والے سب کی بارگاہوں میں عطیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں جو عظیم شخصیات اور ہستیاں ہیں قربانی پیش کی ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں، یا رحیم یا کریم یہ تحفتاً انہیں پیش کرتے ہیں۔ حاضرین کے ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں جتنے